بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ آج کا موضوع ہے قرآن لفظ عدل کا ذکر کرتا ہے، لفظ انصاف یا مساوات کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن میں کہیں بھی آپ کو انصاف کا لفظ ہو یا مساوات کا لفظ ہو آپ کو نہیں ملے گا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مساوات، قانونی مساوات، دو بندوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، معاشرتی مساوات، قانونی مساوات، یہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جب بھی استعمال کرتا ہے لفظ عدل استعمال کرتا ہے، انصاف استعمال نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں انصاف کرنا، انصاف ظلم ہے۔ انصاف کے معنی ہے آدھا آدھا کرنا، مساوات کے معنی ہے برابری کرنا۔ ایک انتہائی قابل آدمی ہے اور ایک بالکل جٹ ہے، ان پڑھ ہے، کیا دونوں کی تنخواہیں انصاف کا تقاضا، مساوات کا تقاضا یہ کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، دونوں کی تنخواہیں ایک جیسی ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ تو مساوات کے معنی برابری، انصاف کے معنی برابری۔ کیا یہاں پہ ایک انتہائی لکھے پڑھے انسان اور ایک ان پڑھ، ایک منیجر اور ایک عام چوکیدار، کیا دونوں کی تنخواہوں میں ہم برابری کر سکتے ہیں؟ برابری کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح گھر میں ہیں ہم، کیا ماں اور بیوی دونوں میں برابری کرنا جائز ہے؟ بیٹے اور باپ میں کیا برابری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اسی بنیاد پر دین، قرآن لفظ عدل استعمال کرتا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کے معنی توازن رکھنا۔ جس آدمی کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ دینا، یہ عدل ہے۔ اب فیکٹری ہے، ایک بندے کی جگہ اس کی قابلیت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے اس کی تنخواہ اگر لاکھوں میں ہونی چاہیے تو حق اس کا یہ ہے کہ اسے تنخواہ لاکھوں میں دی جائے۔ ایک شخص کی صلاحیت اور قابلیت بس اس حد تک ہے کہ چند ہزار میں اس کی تنخواہ لگائی جائے تو چند ہزار میں لگا دی۔ اب ایک ہی فیکٹری ہے، ایک ہی جگہ ہے، دونوں کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کی تنخواہ لاکھوں میں اور ایک کی تنخواہ ہزاروں میں۔ ہم اسے انصاف، برابری، اس میں برابری بالکل نہیں ہے، لیکن یہ عدل کے بالکل مطابق ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ مل گئی۔ اسی طرح ہم گھر میں ہیں تو گھر میں ماں کا زیادہ حق ہے بیوی کے مقابلے میں، باپ کا زیادہ حق ہے بیٹے کے مقابلے میں۔ اب عدل کا تقاضا ہے توازن دونوں میں کیا رکھی جائے؟ جو باپ کی جگہ ہے باپ کو باپ کی جگہ دی جائے، خرچے کے لحاظ سے بھی، احترام کے لحاظ سے بھی، حقوق کے لحاظ سے بھی۔ اور بچے کی جو جگہ ہے اس کو اس کی جگہ کے اعتبار سے اس کا حق دے دیا جائے۔ اس بنیاد پر دین معاشی مساوات کا قائل نہیں ہے۔ معاشی مساوات قائل اس لیے نہیں ہے کہ معاشی عدل کا قائل ہے اسلام، معاشی مساوات کا قائل نہیں۔ اسلام اگر مساوات کا قائل ہے تو دو جگہوں پہ، ایک معاشرتی مساوات اور دوسرے نمبر پہ قانونی مساوات۔ قانون کے سامنے سب برابر۔ معاشرتی مساوات کہ رہن سہن جو ہمارا ہو وہ اس اعتبار سے نہ ہو کہ یہ غریب ہے اور یہ مالدار ہے، نہیں، انسانیت کے ناطے ہو۔ انسانیت کے ناطے ہونے کے اعتبار سے ہم ہر ایک کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم برتاؤ برابر کا رکھیں، احترام میں اور تعلقات میں ہم غریب امیر کا فرق نہ رکھیں۔ تو لہذا آج کا جو ہم نے سیکھا کہ لفظ عدل کا استعمال ہم کریں، اس لیے نظام انصاف نہیں، نظام عدل۔ عدل کتنا پیارا لفظ ہے کہ توازن رکھنا، یہ توازن کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہ ہر جگہ ہو اور یہ ہر جگہ ممکن ہے، لیکن لفظ انصاف ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی انصاف ظلم بن جاتا ہے، کبھی مساوات کرنا یہ بھی ظلم بن جاتا ہے۔ لہذا کتنا خوبصورت لفظ ہے، قرآن استعمال کر رہا ہے، بار بار استعمال کر رہا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، توازن رکھو
اپنے ہر کام میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں توازن رکھو، کیونکہ توازن یعنی عدل یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ تقوی ہوگا تو عدل ضرور ہوگا، اگر تقوی نہیں ہے، صرف ظاہری لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر تقوی نہیں ہے، تو ایسا شخص عدل کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں عدل ہے وہاں تقوی ہے، جہاں تقوی ہے وہاں عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔